हाँ भाईजान। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बारगाह में लेकर आया हूँ जिनकी बारगाह में भूत परीत शैतानी असरात का हो जाता है खात्मा। मेरे वाइफ को तकलीफ थी, तो माशाअल्लाह सैयद अली मेरा दातार बापू की सत्ते में बहुत फर्क पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उनावा में मौजूद एक ऐसी बारगाह की जिनके चर्चे दुनिया भर में चल रहे हैं, जिन्हें दुनिया सैयद अली मीरा दातार के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई परेशानी बला में मुब्तला हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाअल्लाह इस वीडियो के जरिए से मैं आपको बता दूंगा कि दरगाह शरीफ कहाँ पर है और आप आसानी के साथ कैसे पहुँच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीम रजा कादरी और मैं हाजिर हूं शहंशाह गुजरात हज़रत सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। और माशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से हज़रत की आप सवाने हयात जानेंगे। दोस्तों, ये दरगाह शरीफ गुजरात के इलाके उनावा शरीफ में मौजूद है और यहाँ जो अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, इनका नामे नामी इसमें ग्रामी हज़रत सैयद अली मीरा दातार हुसैनी बुखारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह है। और आप रहमतुल्लाह अलैह मीरा अली दातार के नाम से बड़े मशहूर हैं। आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम अली नकी रदी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 29 रमजानुल मुबारक 879 हिजरी अहमदाबाद खानपुर सैयदवाड़ा में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत सैयद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत सैयदा आयशा बीबी रहमतुल्लाह अलैहा है। और वो माँ जिन्होंने आपको पाला पोसा, उनका नाम हज़रत दौलत बीबी रहमतुल्लाह अलैहा है, जो आगे चल के दादी अम्मा के नाम से मशहूर हुई। आपके दादा हुजूर हज़रत सैयद इल्मुद्दीन हुसैनी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप बुखारा शहर के रहने वाले थे। फिर आप दीन इस्लाम की तबलीग के लिए बुखारा शहर से हिजरत करके आपके वालिद के साथ इंडिया के शहर लखनऊ पहुँचे। फिर जब तक हज़रत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बाहयात रहे, आप लखनऊ में ही रहे। आपके वालिद साहब के विसाल के बाद सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गुजरात के अहमदाबाद शहर में आए। यहाँ आपकी मुलाकात कुतुबुल आफ्ताब हज़रत सैयद अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह से हुई। उस ज़माने में अहमदाबाद में हज़रत सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी। अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को कानपुर में रहने के लिए जगह दी और उन्हें अपनी फ़ौज का सिपे सालार बना दिया। हज़रत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही परहेज़गार बुज़ुर्ग थे। तमाम सिपाहियों को आप तालीम दिया करते थे और उन्हें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर चलने की नसीहत देते थे। बहुत से सिपाही आपके दस्ते हक पर मुरीद हो गए। हज़रत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के एक साहबजादे थे जिनका नाम हज़रत सैयद दोस्त मोहम्मद था। इनका निकाह अहमदाबाद के मशहूर बुज़ुर्ग सरकार कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह के चहीते खलीफा हज़रत सैयद उस्मान शम्मे बुरहानी रहमतुल्लाह अलैह की बहन हज़रत सैयदा आयशा बीबी रहमतुल्लाह अलैह से हुआ, जिन्हें हम जन्नती माँ रास्ती अम्मा के नाम से जानते हैं। आप बहुत ही नेक और परहेज़गार खातून थी। आपका सारा घराना वलियों का था। हज़रत सैयद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बहादुर और तलवार के माहिर और घनी थे। जिस जंग में आप तशरीफ़ ले जाते, वहाँ फ़तह ज़रूर होती। इसलिए सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों में आपकी बहुत इज्जत थी। आप अपने ख़ानदान वालों के साथ अहमदाबाद के इलाके खानपुर में रहते थे। वहीं आपके यहाँ लड़के की विलादत हुई जिसका नाम हज़रत सैयद अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह रखा गया। ये सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई थे। फिर कुछ सालों बाद अल्लाह ताला ने हज़रत सैयद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को एक और फर्जंद अता फरमाया जिसका नाम सैयद अली रखा गया और जिन्हें दुनिया मीरा अली दातार के नाम से जानती है। आपके चेहरे अनवर से नूर बरसता था और आप पैदाइशी वली थे। जब आप 3 महीने के थे, उस वक्त सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने हज़रत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से कहा, पाटन के गांव में और उसके आसपास डाकुओं ने बहुत जुल्म मचा रखा है, इसलिए आपके साहबजादे दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ की देख रेख के लिए भेजा जाए।
جب حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ احمد آباد سے پاٹن کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت اناوا گاؤں سے آپ کا گزر ہوا۔ اس زمانے میں اناوا گاؤں کا نام لیلا پور تھا۔ حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ گاؤں بہت پسند آیا، اس لیے آپ نے لیلا پور میں ہی ایک مکان بنوایا اور آپ اپنے گھر والوں کو احمد آباد سے بلا کر یہیں پر مقیم ہو گئے۔ پاٹن کے آس پاس کے ڈاکوؤں کو پکڑ کر احمد آباد بھیج دیا گیا اور اسی دوران آپ نے میواسن میں بھی چڑھائی کی۔ میواسن کا راجہ ہار گیا اور وہاں کا ظلم ختم ہوا۔ جب میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 10 مہینے 16 دن کی تھی تو 16 رجب 880 ہجری کو آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے بچپن کا زمانہ تھا۔ ایک دن میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ دودھ پینے کے لیے رونے لگے۔ آپ کے گھر میں ایک لڑکی کام کیا کرتی تھی جن کا نکاح ابھی تک نہیں ہوا تھا، اس کو داما اماں کہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو گود میں لیا اور جیسے ہی آپ کو چپ کرانے کے لیے اپنا پستوان آپ کے منہ میں دیا تو داما اماں کو قدرتاً دودھ آ گیا۔ اللہ اکبر! آپ نے میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلایا۔ گھر والے یہ کرامت دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کے والد حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ نے داما اماں سے نکاح کر لیا۔ داما اماں دادی اماں اور دادا جان کی تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوئے۔ علوم ظاہری اور علوم باطنی آپ نے اپنے دادا جان حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ آپ بڑے ہی نیک اور پرہیزگار تھے، اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی مصیبت زدہ آپ کے پاس آتا تو آپ اللہ سے دعا کرتے تو دعا قبول ہوتی اور ان کی تکلیف دور ہو جاتی۔ آپ کی صحبت میں کئی لوگ ایمان لے آئے۔ آپ وہی کام کرتے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے۔ آپ کو اپنے جد کریم امام حسین شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ تھا مجھے بھی شہادت نصیب ہو اور میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ جہاں بھی آپ جاتے لوگ آپ کے اخلاق دیکھ کر آپ سے نصیحت حاصل کرتے۔ بانی احمد آباد حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد سلطان محمود بیگڑا گدی پر بیٹھے۔ آپ بہت بہادر تھے۔ انہوں نے کئی قلعے اور کئی گڑھ فتح کیے۔ گجرات میں جب ان کی حکومت تھی اس وقت دلی کے گدی پر سلطان محمد لودھی بادشاہ کی حکومت تھی۔ ایک دن ایم پی یعنی مانڈو گڑھ کے رہنے والا ایک غیر مسلم شخص سلطان محمد لودھی کے دربار میں فریاد لے کر پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا جہاں پناہ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں مانڈو گڑھ نامی ایک گاؤں ہے جو 70 میل کے احاطے میں بسا ہوا ہے۔ مانڈو گڑھ میں 12 چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور اس مانڈو گڑھ میں راجہ مہندی راجہ کی حکومت ہے اور مہندی راجہ بہت ہی خونخوار ظالم جادوگر ہے۔ اس نے اپنے محل میں 24 فٹ لمبا دیو بنا کر رکھا ہے اور اس کا معمول ہے کہ روزانہ ایک انسان کا قتل کر کے اس کے خون کا تلک اپنے دیو پر لگاتا ہے۔ ہر دن ایک انسان کی بلی اس کے دیو کے سامنے چڑھانا اس کا اصول ہے۔ اس نے اپنے قید خانے میں کئی انسانوں کو بندی بنا کر رکھا ہے۔ اس کے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ جو بادشاہ اس پر چڑھائی کرتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ اس جادوگر کے ظلم سے دور دور تک لوگ پریشان ہیں۔ اس شخص نے مانڈو گڑھ کی ساری داستان بادشاہ محمد لودھی کو سنائی۔ بادشاہ محمد لودھی نے اس کے بعد کہا اس وقت احمد آباد کی گدی پر محمود بیگڑا نامی ایک بادشاہ ہے، وہ بہت بہادر ہے، اس نے کئی جگہ فتح حاصل کی ہے، اس کے نام کا ایک خط لکھ دیتا ہوں، انہیں دے دینا۔ محمد لودھی نے اس شخص کو سلطان محمود بیگڑا کے نام کا خط لکھ دیا۔ اس خط میں مانڈو گڑھ کے تمام حالات بھی لکھ دیے اور مانڈو گڑھ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھی لکھ دیا گیا۔ اس شخص نے احمد آباد آ کر سلطان محمود بیگڑا کو خط دیا۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان محمود بیگڑا کو بہت غصہ آیا اور آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے مانڈو گڑھ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کی۔
حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اناوا میں پیغام بھیجا کہ آپ احمد آباد آ جائیں۔ حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ اناوا سے احمد آباد تشریف لائے اور سلطان محمود بیگڑا سے ملاقات کی۔ سلطان محمود بیگڑا کی 12,000 کی فوج مانڈو گڑھ کے قریب پہنچی اور وہیں پر پڑاؤ ڈالا۔ جب سلطان محمود بیگڑا کی فوج نے مانڈو گڑھ کی چڑھائی کی تو پورے مانڈو گڑھ میں ہلچل سی مچ گئی۔ فوج نے مانڈو گڑھ کے علاقوں کو کئی سالوں تک گھیر کے رکھا لیکن کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ یہ حالات دیکھ کر سلطان محمود بیگڑا بہت پریشان ہوئے کہ آخر کیا ماجرا ہے، فتح نہیں مل پا رہی ہے۔ اسی پریشانی میں ایک رات محمود بیگڑا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فتح کے لیے دعا کر رہے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی اور خواب میں بشارت ہوئی کہ ابھی ایک تیز آندھی آئے گی جس میں تمامی خیمے اڑ جائیں گے لیکن ایک خیمہ سلامت رہے گا، اس میں جو شخص ہے اس کے پوتے سید علی کے ہاتھوں سے ان کی فتح ہوگی۔ جب سلطان محمود بیگڑا بیدار ہوئے آندھی آ چکی تھی، تمامی خیمے الٹ پلٹ ہو چکے تھے لیکن ایک خیمہ صحیح سلامت تھا، اس خیمے کا چراغ بھی نہ بجھا تھا۔ اس خیمے میں حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ محمود بیگڑا وہاں پہنچے۔ جب محمود بیگڑا نے اپنی بشارت کا ذکر حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، اس وقت گھر پر سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ دادا جان نے میرا علی داتار کو بلانے کے لیے خط لکھا لیکن خط کا کوئی جواب نہ آیا کیونکہ کوئی بھی خط سید علی تک پہنچا ہی نہیں۔ آپ کے بڑے بھائی اور آپ کی والدہ خط کو چھپا دیتے کیونکہ آپ کی شادی ہونے والی تھی۔ جب کئی دنوں تک خط کا جواب نہ آیا تو بادشاہ اور سید علم الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت فکر مند ہوئے۔ پھر کسی قاصد کو بھیجا جن کی ملاقات سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی۔ قاصد نے بادشاہ اور آپ کے دادا جان کا پیغام دیا جس سے آپ کو تمام حالات معلوم ہوئے۔ آپ اپنی والدہ دامہ اماں کے پاس آئے، وہیں پر آپ کے بڑے بھائی بھی موجود تھے۔ آپ نے والدہ کو خط دکھایا اور پوچھا آنے والے خط مجھے کیوں نہیں دیے گئے؟ دادا جان نے مجھے بلایا ہے۔ مانڈو گڑھ میں جو کئی سالوں سے جنگ چل رہی ہے اس کی فتح انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے ہوگی۔ امی جان آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ دامہ اماں نے فرمایا بیٹے علی تمہاری شادی ہونے والی ہے، میں نے اسی لیے سارے خط چھپا دیے۔ سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مانڈو گڑھ کے راجا کا ظلم کو مٹانے کے لیے، لوگوں کو اس کے سر سے بچانے کے لیے آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ دامہ اماں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے تو میں تمہیں جانے کی اجازت دے دیتی ہوں۔ والدہ نے آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا، پھر آپ اپنے بڑے بھائی حضرت سید ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور خدا کی راہ میں چل پڑے۔ دوستو یہ ویڈیو کا پارٹ 1 تھا، انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ کو بتاؤں گا کہ سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے مانڈو گڑھ کو فتح کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ تو آپ پارٹ 2 کا انتظار کریں اور انشاءاللہ پارٹ 2 بھی جلد ہی اپلوڈ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ نصیب عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔